السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد اللہ کا شکر ہے مالک نے ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمایا، سچی سوچ اور سچے عقیدے سے مالا مال فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید کے انوار اللہ ہم سب کو مزید نصیب فرمائے. پوری دنیا میں حضور کی نسبتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں. کربلا کی داستان ہر روز نیا سبق لے کر اترتی ہے اور اہل بیت کرام نے صبر، استقامت اور حق پر ڈٹنے کا سبق امت کو دیا ہے. یہ سبق ہر روز چڑھتا سورج دیتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت، ان کا پیار، یہ ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ کل ایمان ہے. اللہ ہماری رگوں میں جو خون ہے اس کی ہر قطرے میں عشق اہل بیت نصیب فرمائے. جو سورہ مبارکہ پڑھی گئی تقریباً یہ سب کو یاد ہے. مختصر صورت ہے لیکن مفسرین نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ پورا قرآن شریف ہے. اس کی مفاہیم، معانی اور اس کا جو بیان ہے وہ پورے اسلام کو واضح کرتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی. مختلف مفسرین نے مختلف اقوال، مختلف صحابہ نے، مختلف تابعین نے مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں. جمہور کے نزدیک والعصر حضور کے زمانے کی قسم ہے. اللہ اکبر. اور اس لیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے قرآن شریف کے ترجمے میں جب یہ ترجمہ کیا تو آپ نے فرمایا زمانہ محبوب کی قسم. اعلی حضرت پھر اعلی حضرت تھے. اللہ اکبر. ان کی سوچ کتنی روشن تھی اور سوچ میں کتنا عشق رسول تھا اور اس سینے میں کیا انوار اللہ نے بھر دیے تھے. زمانہ محبوب کی قسم کیوں فرمایا؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام جب تشریف لائے تو جتنا ان کا زمانہ تھا اتنی دیر ان کا کلمہ پڑھا جاتا رہا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، نوح علیہ السلام کے دور میں ان کے کلمے پڑھے جاتے. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. جتنا ان کا زمانہ تھا اتنی دیر ان کا کلمہ پڑھا جاتا رہا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت تک کلمہ بھی حضور کا ہے، زمانہ بھی حضور.
کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں ہے، وہی کلمہ جو سرکار نے پڑھا تھا آج بھی پڑھا جا رہا ہے، اور اشارہ کروں گا کلمہ وہی معتبر ہے جو حضور نے دیا ہے، امت کا جس کلمے پہ اتفاق ہے۔ نئے نئے جملے بیچ میں شامل کرنا یہ اسلام کی روش نہیں ہے، سرکار کا ایک کلمہ ہے اور قیامت تک۔ اور اس سورہ مبارکہ کی اس قسم میں شان ختم نبوت بھی ہے، حضور کی ختم نبوت کا اعلان بھی ہے کہ حضور کا کلمہ جب تک ہے، اللہ اکبر، وہ سارے کا سارا زمانہ حضور کا ہی زمانہ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بزرگ تھے بڑے مشہور، اللہ اکبر، ان کے پاس ایک شخص آ گیا، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، بہت سارے مزاج ایسے ہوتے ہیں جو تنقیدی مزاج والے ہوتے ہیں، بہت سارے مزاج اصلاحی مزاج والے ہوتے ہیں، لیکن وہ تنقیدی ذہن سے آیا اور اس نے آتے ہی حملہ کر دیا۔ بہت سارے حملے ہوتے ہیں، حملوں کی قسمیں ہوتی ہیں، تو اس نے کہا اس زمانے میں اگر حضور ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا یہ زمانہ تیرے ابے دا، یہ زمانہ بھی تو حضور کا ہی زمانہ ہے، یہ زمانہ کس کا ہے؟ اسی لیے سرکار نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، یہ زمانہ سرکار کا ہی زمانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی زمانہ ہے، ہر جہت حضور کی ہے، ہر گھڑی حضور کی رحمت ہے۔ چاند سورج ضیائیں لیتے ہیں، شعائیں لیتے ہیں، تو حضور کی رحمت کا اثر ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں، مفسرین نے باقاعدہ لکھا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب ہم کیسے عذاب دیں، آپ بیچ میں ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم عذاب نہیں دیں گے۔ ایک بزرگوں سے کسی نے سرکار کے حیات کے اعتبار سے اور سرکار کے ہونے کے اعتبار سے سوال کیا، فرمایا مجھے لمبی چوڑی بحث تو نہیں آتی، لیکن صبح اٹھ کے اپنا شیشہ دیکھنا، پھر کرتوت بھی دیکھنا، اگر تیری شکل اسی طرح ہوئی تو سمجھنا حضور ہیں۔ یہ شکلوں کا نہ بگڑنا اس بات کی علامت ہے کہ حضور کی رحمت درمیان میں ہے۔ سرکار تشریف فرما ہے، ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے جہاں میں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو، یہ سارا زمانہ حضور کا ہی زمانہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اس پر یہ بات بھی بڑی اچھی طرح سمجھ آ سکتی ہے کہ قیامت تک حضور سے منسوب جو زمانہ ہے اس کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، ہر دن کی، ہر لمحے کی، قیامت تک کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی۔ اللہ کے ہاں کتنا معتبر ہے حضور کا زمانہ۔ اگر حضور کا زمانہ اتنا معتبر ہے تو حضور کا گھرانہ کتنا معتبر ہے۔ حضور کے یار کتنے معتبر ہوں، حضور کا خون کتنا معتبر ہوگا، سرکار کی آل اولاد اصحاب ازواج کتنے معتبر ہوں گے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ہمیں تو جس کا بھی حیا ہے حضور کی وجہ سے، ہمیں جس سے بھی پیار ہے حضور کی وجہ سے، جس سے بھی نفرت ہے حضور کی وجہ سے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب دیکھیے کہ ہم یزید کو نہیں مانتے، بہت سارے لوگ یزید کی تعریفیں کرتے ہیں، آج بھی ان کے اندر یزیدی خون ہے اور یزید کے نعرے سر عام لگا رہے ہیں، سڑکوں پہ لگا رہے ہیں۔ یہ ایک نیا طریقہ نکالا گیا ہے جی، صحابہ کے نام پر اہل بیت کو ڈیگریڈ کرنا، بعض اہل بیت کے نام پر صحابہ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، لیکن اہل سنت کا دامن شیشے کی طرح صاف ہے، ستھرا ہے۔ اہل سنت وہ خوبصورت رستہ ہے جس میں ذرہ برابر بھی موڑ پیچ نہیں ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اہل بیت کرام کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، تو اس محبت کے نور میں ہم چلتے ہیں تو ہمیں ہر صحابی ستارہ نظر آتا ہے، اور جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو اس روشنی میں ہمیں اہل بیت کا ہر فرد چاند نظر آتا ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں۔ تو یہ ایک مزاج ہے کہ صحابہ کے نام پر اہل بیت کرام کی توہین، اور پھر
اسی وہی وجہ ہے نا کہ حضرت امام حسین کو باغی کہنا اور امام حسین کو ڈیگریڈ کرنا اور یزید کی تعریفیں کرنا اور یزید کے تعریفوں کے پل باندھنا. جی یزید کے متعلق ہمارے اہل سنت کا دو ٹوک موقف ہے، فاسق تھا، فاجر تھا، پلیت تھا. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں باقاعدہ طور پر لکھا ہے یزید پلیت. ہم اہل سنت جب یزید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو پلیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی گنجائش نہیں ہمارے پاس. جی انہیں نمازیں نظر آتی ہیں، انہیں پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا ہے. اوے تمہیں خون رسول نظر نہیں آتا، آل رسول کا خون نظر نہیں آتا. یزید پلیت تھا، فاسق تھا، فاجر تھا. ہمارے بزرگ فیصلہ کر گئے ہیں. آج جن لوگوں کو تحقیق کا شوق ہے انہیں اپنی تحقیق کو پیچھے رکھ کر پیچھے بزرگوں کو دیکھنا چاہیے کہ بزرگوں کی کیا رائے ہے، بزرگوں کا کیا طریقہ ہے. 1400 سال سے بزرگ جس بات پہ اتفاق کر گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں پہلے جو بزرگ ہیں یہ وہ زمانہ حضور کے زمانے کے قریب تھا، ان کی عقل بھی زیادہ تھی، ان کا ادب بھی زیادہ تھا، ان کی سمجھ بھی زیادہ تھی، ان کا عمل بھی زیادہ تھا. ہر اعتبار سے وہ ہم سے بہتر لوگ تھے اور ان کے فیصلے موجود ہیں. اللہ اکبر. یزید کے متعلق کتنا اچھا تھا، کتنا اچھا تھا، کتنا اچھا تھا. ذرہ برابر بھی اچھائی ہوتی تو علی کا بیٹا حسین ہاتھ بڑھا دیتا. اگر ہوتی نا اچھائی تو آپ بیعت کر لیتے. حضرت امام علی مقام کا بیعت نہ کرنا یہ سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے. اس کے بعد اور کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں کہ انہوں نے بیعت نہیں کی. اگر ٹھیک ہوتا تو آپ بیعت کر لیتے بس. اس کے بعد آگے بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سان. ہمیں امام حسین نظر آتے ہیں، ہمیں آل رسول نظر آتے ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہمیں نظر آتی ہے. تو یزید کے متعلق یہ بزرگ ہمارے فیصلہ کر چکے ہیں. بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی سے سوال ہوا کہ ایک شخص کسی انسان کو یزید کہہ دیتا ہے غصے میں تو کیا حکم ہے شرع کا، شریعت کا کیا حکم ہے؟ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر باقاعدہ حدیث کوڈ کی کہ جو کوئی کسی مسلمان کو اذیت دیتا ہے، ایذا دیتا ہے، فرمایا اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے اور کسی مسلمان کو ایذا دینے کی، اذیت دینے کی اجازت نہیں ہے. کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت فرما دی. فرمایا کہ یہ ایسا نام ہے کہ جو نام بھی گالی کے مترادف ہے. تمہیں کیا نظر آتا ہے اس میں؟ اللہ اکبر. بیک وقت صحابہ کرام کا قاتل، بیک وقت اہل بیت کا قاتل، بیک وقت کعبۃ اللہ شریف کا بے ادب، بیک وقت مسجد نبوی کا بے ادب. حضرت سعید بن مسیب کی وہ گواہی یاد نہیں کہ جب وہ مسجد نبوی شریف میں یزید نے گھوڑے بندوائے تھے، 3 دن نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی. یہ نبینا صحابی رسول تھے، سرکار کے بڑے عاشق تھے. اللہ اکبر جل شان. حضرت سعید بن مسیب سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں 3 دن نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی تو میں نے کیا کیا کہ میں پاگل بن کر مسجد نبوی شریف کے پلر کے ساتھ ایسے چمٹ گیا. تو فوجیوں نے سمجھا کہ یہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، دیوانہ ہے، اسے چھوڑ دو. تو فرمایا 3 دن میں وہ رہا اور فرمایا قسم ہے اللہ کی میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا. پوچھا سرکار کے پیچھے کیسے نمازیں پڑھتے رہے؟ کہا جب اذان کا وقت ہوتا تھا گنبد خضرا سے اذان بھی آتی تھی اور جماعت کا وقت ہوتا تھا تو جماعت کی آواز بھی گنبد خضرا سے آتی اور اسی آواز کے پیچھے میں نماز پڑھتا. اللہ اکبر جل شانہ. ایسا لگتا ہے حضرت عمر اذان دیتے ہوں گے، ابو بکر اقامت پڑھتے ہوں گے اور حضور جماعت کرا رہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ اکبر جل شانہ. تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی آپ کا فیصلہ موجود ہے. فرمایا مسجد نبوی کا بے ادب، حرم پاک کا بے ادب، 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کو شہید کرنے والا یہ شخص ہے. اللہ اکبر. کوئی گنجائش نہیں ہے. اہل سنت کے سینے روشن ہیں. ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا خوبصورت فیصلہ کیا ہے اور مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے. فرمایا جسے یزید پسند اسے یزید مبارک، ہمیں حسین پسند ہمیں حسین مبارک. اور اگلی کیا بات ہے،
فرمایا تمہارا حشر رب یزید کے ساتھ کرے، ہمارا حشر خدا امام حسین کے ساتھ۔ لیکن اہل سنت و جماعت کی سرحدیں ہیں عقیدے کے باقاعدہ طور پر، یہ حدود ہیں، ان حدود پر ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یزید کے نام پر حضرت سیدنا امیر معاویہ کو نہیں بھونکنا چاہیے۔ اہل حق کے فیصلے موجود ہیں۔ جی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آپ نے باقاعدہ طور پر فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فرق مراتب ہے بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار۔ یہ اعلی حضرت کا فتویٰ ہے، موجود ہے۔ 1400 سال کے ائمہ کو آپ نے کوڈ کیا ہے۔ 4 رسالے اعلی حضرت نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں لکھے۔ آج بعض لوگوں کو اعلی حضرت اسی لیے بھی چبھتے ہیں، جو لوگ دین پہ پہرا دیتے ہیں، بددینوں کو یہ لوگ چبھتے ہیں۔ حق پر چلنے والے لوگ ہمیشہ لوگ ان کے مخالف ہوئے ہیں، وہ جیلوں میں گئے ہیں، انہوں نے مصیبتیں جھیلی ہیں۔ عقائد پر پہرا دینا، گول مول بات کرنا، تقریر کرنا آپ سب کو اچھی لگے گا، لیکن عقیدے پر بات کرنا اور عقیدے پر پہرا دینا اور عقیدے پر گفتگو کرنا فی زمانہ کتنا مشکل ہے آپ کو اندازہ نہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہاتھ چومنے والے، جب حق بات ہوتی ہے تو پیچھے ہو جاتے، لیکن ہاتھوں کے چموانے کی ضرورت نہیں، حضور کی نگاہ کی ضرورت۔ عقیدہ بندے کا صحیح ہونا چاہیے، نظریہ بندے کا صحیح ہونا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ کے متعلق اہل سنت کا 2 ٹوک موقف ہے بالکل، کہ ہم 2 چیزوں کا اصرار کرتے ہیں اور 2 چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ انکار کیا ہے؟ تقابل حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی سے، اور مسابقت یعنی آپ سے افضلیت، ان دونوں چیزوں کا انکار ہے اور کھلا انکار ہے بالکل۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی سے تقابل ہے ہی کوئی نہیں حضرت امیر معاویہ کا۔ جی یہ ان کا اپنا فیصلہ موجود ہے بالکل۔ پڑھیں شفا شریف پڑھیں، دیگر کتابیں پڑھیں، اللہ اکبر، احادیث کی کتابیں پڑھیں۔ حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا کہ آپ افضل ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں، تو آپ کے چہرے پر ایسے جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے سوال کیا ہے کہ میں افضل ہوں یا حضرت علی افضل ہیں؟ فرمایا جو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے خط لکھے ہیں وہ صرف مجھ معاویہ سے نہیں، پوری نسل ابو سفیان سے افضل ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کے راوی ہیں، فرمایا پوری نسل ابو سفیان سے وہ خط افضل ہیں جو مولا علی شیر خدا نے اپنے ہاتھوں سے لکھے۔ وہ افضلیت کا انکار ہے، جی تقابل کا بھی انکار ہے بالکل۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی، آپ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے اعلی حضرت نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے۔ فرمایا 300 سال سے زیادہ گھوڑا دوڑتا رہے، تیز گھوڑا دوڑتا رہے، فرمایا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں چھو سکتا، چاہ جائے کہ کوئی حضرت علی شیر خدا کے مقام کو پہنچ سکے۔ اس بیان میں آپ نے فرمایا جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی شیر خدا کے تقابل کے اعتبار سے، اس میں آپ نے فرمایا تو تقابل نہیں ہے، مسابقت نہیں ہے، اس کا اہل سنت انکار کرتے ہیں۔ اور 2 چیزوں پہ اصرار کرتے ہیں اہل سنت۔ 2 چیزوں کا اصرار کیا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت بطور صحابی ان کی عزت کا تحفظ فرض سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت کا تحفظ کیا جائے اور ان کے فضائل بطور صحابی بیان کیے جائیں۔ ہم اس چیز پر اصرار کرتے ہیں، عزت کا تحفظ کرنا بطور صحابی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ کتنے ججت صحابی ہیں حضرت عبداللہ، سبحان اللہ۔ ان کی عظمت اور شان کے حوالے سے کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں۔ آپ کے سامنے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ 1 وتر پڑھتے ہیں اور آپ 3 وتر پڑھتے ہیں، تو اس کا انداز جو تھا وہ انداز سے بندے کو گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا دع فإنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا چپ کر، وہ صحابی رسول ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس کا فیصلہ ہے، جو شخص اس انداز میں بات کرے پھر اس انداز میں جواب دے، فرمایا دا، چپ کر، بولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بعد میں فرمایا، میں بھی فقیہ ہوں، وہ بھی فقیہ ہیں، وہ خود فقیہ ہیں، وہ خود مجتہد ہیں، یہ بعد میں فرمایا، لیکن پہلے جس انداز میں سمجھایا، حوالہ کس کا دیا؟ فرمایا چپ کر جا، ایسے نہ بول، وہ صحابی رسول ہے۔ اور آج بھی ہم دنیا کو کہتے ہیں تمہاری کیا حیثیت ہے، ذاتی دی کوڑ کے لیے چھتیرا نل جپے، تم کتنا پڑھ چکے ہو، کیا تم زیادہ محبان اہل بیت ہو، محب رسول ہو، تم زیادہ دین کو سمجھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں دا فإنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چپ کر جاؤ، وہ صحابی رسول ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ باتیں بیان کرنا یہ بہت مشکل ہے، سننا بہت مشکل ہے، آج کل تو جو ماحول پیدا ہو چکا ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ لیکن یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے اعتبار سے ہم ان کی عزت کا تحفظ بھی کریں گے اور ان کے متعلق کوئی غلط جملہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے کان بالکل بند ہیں۔ جی یزید کے متعلق کھلی چھٹی ہے، جو مرضی اس کے کہو، جی ہمارے ائمہ فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ پر بھونکنا یہ قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اللہ اکبر جل شانہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے فضائل بیان کرنا، جامع ترمذی میں مناقب امیر معاویہ پورا باب ہے حدیثوں کا، پڑھو تو صحیح نا کبھی۔ اور جو لوگ بیان کرتے ہیں آج، بہت سارے ایسے اصلاح امت کا ٹھیکہ جنہوں نے لیا ہوا ہے، کہتے ہیں جی مناقب نہ بیان کریں، جی یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے۔ میں نے کہا امام ترمذی کون ہے؟ سیاستہ میں یہ کتاب شامل نہیں، سیاہ میں پورا باب امام ترمذی نے باندھا ہے مناقب امیر معاویہ پر، تو پھر حدیثیں پڑھیں گے نہیں، دورے میں پڑھائیں گے نہیں، فضائل بیان نہیں کریں گے، بس ہم صحابی رسول ہونے کے اعتبار سے بات کریں، وہ سرکار کے صحابی ہیں، باقی رہ گیا مشاجرات، وہ ہمارے بزرگ فیصلہ کر رہے ہیں، ہمارا سکوت ہے۔ جی حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالہ سے، حق حضرت علی شیر خدا کے ساتھ تھا، آپ حق پر تھے، اجتہادی خطا پر تھے حضرت امیر معاویہ، یہ اہل سنت کا فیصلہ ہے۔ اور اس اعتبار سے مقتدر سامعین حضرات، یہ دو باتیں میں نے انکار کے اعتبار سے اور دو باتیں اصرار کے اعتبار سے یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اب سنیے، ایک بہت بڑے مشہور بزرگ اللہ اکبر جل شانہ تابعین میں، یہ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے جید تابعین میں سے، جلیل القدر اس امت کے بزرگ ہیں، کبھی آپ کی سیرت کو پڑھیے، آپ فرماتے ہیں ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب انسانا قط الا انسانا شتم معاوية فانه ضربه اصواتا۔ آپ تابعی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی حضرت عمر بن عبد العزیز کو کسی شخص کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس ایک شخص کے جس نے حضرت امیر معاویہ کی توہین کی تو آپ نے اسے کوڑے مارے۔ یہ تابعین کے فیصلے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے سامنے جب ایسا ذکر کیا گیا یا ایسی بات آئی تو آپ نے فرمایا اسے کوڑے مارے جائیں۔ خلفائے راشدین میں آپ کا شمار امت نے کیا ہے، آپ کا دور اتنا نور والا دور تھا، اتنا معتبر دور تھا، خلیفہ راشد تو نہیں لیکن آپ کا دور خلفائے راشدین میں شامل کیا گیا، اس سائے میں تھا۔ پورا دور عمر یاد آ جاتا ہے جب آپ کے دور مبارک کو پڑھیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اب ایک اور فیصلہ بھی پڑھ لیجئے، قاضی ایاز مالکی کا آپ نے نام سنا ہوگا، کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ جس گھر میں اس گھر میں جادو نہیں ہوتا، اس گھر میں آگ نہیں لگتی، اس گھر میں طاعون جیسی بیماری نہیں آتی۔ تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سرکار کا دربار لگا ہوا ہے اور سرکار نواز رہے، انبیاء کرام بیٹھے ہیں، صحابہ کبار بیٹھے ہیں اور سرکار تخت پہ بیٹھے ہیں، تو میں نے کیا دیکھا کہ سرکار نے قاضی ایاز مالکی کو اٹھایا اور اپنے تخت پر پاس بٹھا کر اپنی شفقت کا اظہار فرمایا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، تو سرکار نے فرمایا اس نے میری شان میں کتاب الشفا لکھی، کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ اس کی شرح شریف میں علامہ خفاجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی ہے، نسیم الریاض
شرع شفا. اب علامہ خفاجی نے کیا لکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَمَنْ يَكُونُ يَطْعُنُ فِي مُعَاوِيَةٍ فَذَلِكَ قَلْبٌ مِّن قِلَابِ الْحَاوِيَةِ. علامہ خفاجی نے لکھا حضرت امیر معاویہ کی توہین کرنے والا جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. یہ بزرگوں کے فیصلے موجود ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس اعتبار سے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے متعلق ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو فکر ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، وہ آج کو نیا نظریہ نہیں، نیا عقیدہ نہیں ہے. اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پر بھونکنا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، اور صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی توہین کرنا یہ خوارج کا طریقہ ہے، اور صحابہ اور اہل بیت دونوں کا ادب کرنا یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ. اسی شہر کی ایک بزرگ ترین شخصیت، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جن کو دنیا مفتی احمد یار کہتے ہیں. اس شہر میں بھی ایک مسئلہ چھڑا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے. ایک گدی نشین تھے جن کا نظریہ کوئی ڈول گیا. تو جب ڈول گیا تو اس وقت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتابچہ لکھا، حضرت سیدنا امیر معاویہ پر ایک نظر. یہ اتنا سا کتابچہ ہے، مختصر ہے، لیکن مفتی صاحب کے بلا نے حد کر دی ہے. یہ پڑھنا چاہیے. بہت سارے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں. جن کو تاریخ پڑھ کے زنگ لگ جاتا ہے نا، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت تشریح کی ہے. تاریخ پڑھنے کے بعد بعض لوگوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے ڈگمگا جاتے ہیں تاریخ پڑھ کر. جی تو وہ جھوٹی سچی کہانیاں تاریخ میں موجود ہے نا. تو اس اعتبار سے جو جب ایسے غبار آئے تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا وہ رسالہ بہت شفا یاب ہے، اور بہت اچھا نسخہ آپ نے تجویز کیا ہے. تو اس اعتبار سے اس میں بہت خوبصورت باتیں ہیں، لیکن وہ وقت نہیں کہ میں عرض کروں. آپ نے پوری تمہید جب باندھی ہے نا، شروع میں دیپاچا جو باندھا ہے، تمہید لکھی ہے، اس میں ساری وجوہات لکھی ہیں، ساری کی ساری. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جب میں نے کتابچہ لکھا تو کچھ دیر کے بعد مفتی صاحب بڑے بریک بین تھے اور بڑے منجے ہوئے مفتی اور علم کا دریا، اعلیٰ حضرت کا فیضان. مفتی صاحب کی ہزاروں کرامات مشہور ہیں. اللہ اکبر. انشاءاللہ آپ کا عرس مبارک آ رہا ہے تو حسب معمول ہم ایک جمعۃ المبارک حکیم الامت سیمینار کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اس اعتبار سے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے، آپ نے جب یہ کتابچہ لکھا تو آپ فرماتے ہیں، اب یہ باتیں ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا تو نے میرے ایک صحابی کی عزت کا تحفظ کیا ہے، جا اللہ تیری عزت کا تحفظ کرے گا. سرکار بے خبر نہیں ہے. ہمارا پیار حضور کی وجہ سے، ہمارا ادب حضور کی وجہ سے، ہمارا احترام حضور کی وجہ سے. بے جا تنقیدات، بے جا ایسے واقعات، ایک یزید کی وجہ سے مورد الزام ٹھہرانا قرآن شریف میں اب موجود ہے نا. اگر بیٹا یزید ہے تو بیٹے کی وجہ سے باپ پر، اب قرآن پڑھیے، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ بولو، سچے نبی ہیں. اب قرآن شریف کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. فرمایا کہ اے پیارے نوح، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. اب بیٹا کافر ہو گیا، کافروں کے ساتھ ہو گیا، کشتی میں نہ بیٹھا. فرمایا یہ تیرا بیٹا نہیں، انہ عمل غیر صالح. فرمائے اس کے اعمال اچھے نہیں، اس کے کرتوت اچھے نہیں. فرمایا یہ تیرا بیٹا ہی نہیں. اب نوح علیہ السلام کو گالیاں نکالو. نوح علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، کوئی دوسری چوتھی نسل میں سے بھی نہیں ہے، سگا بیٹا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے تیرا نہیں. بیٹے کی وجہ سے باپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. لیکن یہاں پر ایک میں اشارہ ضرور کرتا چلوں گا تاکہ آپ کے ذہن روشن ہو جائیں. اگر نوح علیہ السلام کا صلبی بیٹا ہو، حقیقت میں بیٹا ہو، اور بیچ میں کوئی واسطہ بھی نہ ہو، 2 4 5 نسلوں کا، جیسے دادا ہو تو بیٹا ہی شمار ہوتا ہے، پوتا
آگے پھر نسل میں بیٹا کہا جا سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ بیٹا تھا، لیکن ایمان اور عقیدہ بگڑ گیا، عمل خراب ہو گیا. اللہ نے فرمایا تیرا نہیں ہے. یہ قرآن کا اصول ہے کہ اگر نظریہ خراب ہو جائے تو پھر بیٹا نہیں رہتا. 1400 سال کے بعد سید کا عقیدہ خراب ہو جائے تو وہ کیسے آل رسول رہے گا؟ بولیے نا، آپ ٹھنڈے پڑ گئے، بولیے بھئی. 1400 سال کے بعد ایک آل رسول کلوانے والا مرزئی ہو جاتا ہے، سرکار کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے. ہماری عقیدتیں، ہماری ارادتیں، ہمارا سب کچھ آل رسول کے لیے حاضر ہے، لیکن سیادت ہو تو صحیح نا، نسبت ہو تو صحیح نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت موجود ہو، سیادت موجود ہو. جب بندہ بد عقیدہ ہو جاتا ہے سیادت ختم ہو جاتی ہے، نسبت ختم ہو جاتی ہے، بندے کا ایمان ختم ہو جائے تو پھر وہ سیادت نہیں رہتی. نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، سگا بیٹا ہے، اللہ نے کہا تیرا نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا کردار اچھا نہیں رہا. مفسرین نے یہاں پر عمل ان سے مراد عقیدہ لیا ہے. تو اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا اس کو اللہ تبارک و تعالی فرمائے کہ یہ تیرا نہیں ہے، تو 1400 سال کے بعد ایک آل رسول سے بندہ جو ہے وہ مرزئی ہو جائے تو شاہ جی کہاں سے رہے؟ کیسے شاہ جی ہیں؟ شاہ جی وہی ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، جن کا نظریہ ٹھیک ہے. اور اگر عقیدہ اور نظریہ ٹھیک نہیں، صحابہ کی گستاخی ہے یا اہل بیت کی گستاخی ہے یا سرکار کی گستاخی ہے یا حضور کا بے ادب ہے یا صحابہ کا بے ادب ہے یا اہل بیت کا بے ادب ہے، وہ کوئی شاہ جی نہیں. شاہ جی تب ہے جب بڑے شاہ جی کا ادب ہوگا. تو ہمارے بزرگوں نے تو ادب سکھایا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. ہم تو سید نام کی لاج رکھتے ہیں، ہم تو سید نام کا احترام کرتے ہیں. کوئی آ کے سید کہہ دے تو ہم دونوں آنکھوں پہ بٹھا لیتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں. لیکن اصول ہے کہ اگر نظریہ خراب ہو گیا، عقیدہ خراب ہو گیا، رافضی ہو گیا، خارجی ہو گیا، مرزئی ہو گیا ہے، وہ کوئی شاہ جی نہیں. شاہ جی وہی ہے جس کے دل میں ادب رسول ہے، سرکار کا ادب ہے، سرکار کی آل کا ادب ہے، سرکار کے اصحاب کا ادب ہے، وہ شاہ جی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اور پھر ہمارا سب کچھ حاضر ہے. وہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرک پور شریف والے اللہ سادات کا اتنا ادب کرتے تھے، پتہ چلتا تھا سید ہے آپ نیچے بیٹھ جاتے، اس کو اوپر بٹھا دیتے. ایک شخص کو سوجی رستے میں جا رہا تھا، ذات کا میراثی تھا، تو اس نے کہا شرک پور شریف میں شاہ جی کی بڑی قدر ہے، چلو شاہ جی بن جاتے ہیں، شاہ جی بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. سوچ آئی، وہاں سے مڑ پڑا، شرک پور شریف گیا. جی میں شاہ صاحب ہوں، آپ نے بڑا ادب کیا، احترام کیا، بڑا کچھ رات کو رکھا، خدمت کی، صبح نذرانے بھی پیش کیے، ساتھ آئے بھی. دیکھیں اللہ کے ولی کی نگاہ، جس جگہ سے وہ سید بنا تھا، سوچ آیا تھا کہ یہ سید ہے، اس جگہ تک میاں صاحب آئے. فرمایا جہاں سے آپ سید بنے تھے جہاں تک ادب ضروری تھا. نظر جنہ دی کیمیا سونا کر دے وٹ، عملہ اتے ہون نبیڑے کیا سید کیا جٹ. نظریہ ٹھیک ہوگا، ادب اور احترام تو ہماری گٹی میں ہے. ہم تو سید نام کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت، ویسے ہی ہم اعلیٰ حضرت نہیں کہتے. امام اہل سنت، آپ ایک محفل شریف میں تھے، 11ویں شریف کا پروگرام تھا، آپ جا رہے ہیں، دیکھا کہ نیاز کا ایک دانہ نیچے پڑا ہے. اعلیٰ حضرت اب ہاتھوں سے بھی اٹھا سکتے تھے، مرید کو کہتے اٹھا دیتے. ہزاروں مرید موجود ہیں، پالکی پر آپ کو اٹھایا جاتا تھا، آنکھوں پہ بٹھایا جاتا تھا. کوئی چھوٹا نام تو نہیں امام احمد رضا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ کسی مرید کو کہا، نہ کسی خلیفہ کو کہا، کسی کو نہ اپنے ہاتھ سے اٹھایا، نیچے ہوئے زبان سے اٹھایا. حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور کیا وجہ ہے کہ آپ ہاتھ سے بھی نہیں اٹھا رہے نیاز کا دانہ؟ آپ فرماتے ہیں ہاتھ سے اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ یہ دانہ حضور غوث اعظم سے منسوب ہے.
आला हजरत। फरमाया ये हुजूर शेख शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी से मंसूब है कि ये उनकी नियाज का दाना है, उनके खत्म शरीफ से मंसूब है। तो फरमाया हम अपनी जुबान से उठा रहे हैं, अगर नियाज का दाना हो तो इतना अदब है तो नस्ल से हो तो। लेकिन वही आला हजरत फिर कसीदे पढ़ते हैं, हजरत अमीर मुआविया के किताबें लिखते हैं। पता चला बात और है, बात नजरिए की है, बात अकीदे की है। जो हुजूर गौसे आजम की नियाज का दाना हाथ से उठाए नहीं, वो जुबान से उठाए, वो अहले बैत का बेअदब हो सकता है जी? हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला की इज्जत का तहफ्फुज आपने फरमाया हम बस इसलिए करते हैं कि वो सहाबी रसूल, वो कातिबे वही हैं। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। तो इसलिए बेटे की वजह से बाप को मूरद इल्जाम ठहराना या बाप की वजह से बेटे को मूरद इल्जाम ठहराना नहीं। आज पता नहीं क्या लोगों को हो गया है। ये दाता साहब से बड़े सैयद हैं, दाता अली हजवेरी को छोटा सैयद है। ये सदरी रवायात हैं। हुजूर गौसे आजम जैसे शहजादे पीरों के पीर फरमाते हैं अगर मैं अली हजवेरी के दौर में होता तो मैं अली हजवेरी के हाथ पे बैठ करता। गरीब नवाज का लकब जिन्हें सरकार दें, सुल्तानुल हिंद के लकब से सरकार नवाज कर भेजें, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वो आके दाता अली हजवेरी के कदमों में बैठे। जिसे हुजूर गरीब नवाज कहें, वो दाता के कदमों में बैठा है। वो दाता कितना बड़ा बादशाह होगा। लेकिन दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का कश्फुल महजूब शरीफ में फैसला मौजूद है हजरत सैयदना अमीर मुआविया के मुतल्लिक। आपने सैयदना अमीर मुआविया लिखा है, साथ रदी अल्लाह अन्हु भी लिखा है। दाता साहब से तू सैयद साहब बड़े हो। आज के जो सैयद हैं, समझने की कोशिश करो, दीन है, ये मर्जी की नहीं, तबीयत नहीं, शरीयत है। हजरत दाता साहब ने लिखा है यजीद के मुतल्लिक, कोई छूट नहीं दी। ये यजीद के कसीदे पढ़ने वाले जितने लोग हैं जी, यजीदी नस्ल, यजीदी खून, यजीद की कोई रियायत नहीं दाता साहब ने की। फरमाया अलैहि मा यस्तहिक दून अभी। दाता साहब भी दाता साहब, एक जुमले में सब कुछ बयान कर दिया। अलैहि मा यस्तहिक, फरमाया मुस्तहिक है चीज का, लानत का मुस्तहिक है ये यजीद। दून अभी, हजरत अमीर मुआविया को बाहर निकाल दिए। ये दाता साहब है ना। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। तो इसलिए हालात हाजरा का तकाजा ये है कि अमन को बरकरार रखा जाए और ये जो बुजुर्ग हस्तियां हैं उनका एहतराम, उनका अदब, और उनके हवाला से हर किस्म के बोलने से पहले 1000 मरतबा सोचना चाहिए। सहाबा की आड़ में अहले बैत की बेअदबी ये खवारिज का तरीका है, और अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा इकबार की बेअदबी ये रवाफिज का तरीका है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुजूर नज्म है और नौ है इतरत रसूल। अल्लाहु अकबर जल्ला शान। बड़ा इतराज होता है जी, बेटा यजीद की वजह से। एक सवाल है जिसका जवाब हमें चाहिए। अमर इब्ने साद ये यजीदी फौजी था, कमांडर था, लानत का मुस्तहिक है, आज तक लानतें पड़ रही हैं। लेकिन अमर इब्ने साद, ये साद का जो लफ्ज आता है, ये कौन है भला? ये हजरत साद बिन अबी वकास सहाबी रसूल है। ये वही हैं जी कि ईरान की फतुहात का सेहरा सबसे बड़ा वो हजरत साद बिन अबी वकास के सर पर है। अल्लामा इकबाल ने जिनके मुतल्लिक लिखा ना, घोड़े दौड़ा दिए हमने, ये वही सहाबी रसूल हैं कि जो कमांडर थे उस वक्त, तो आपने दरिया में घोड़े डाल दिए थे, जिनसे वो भाग गए थे। कहा बल हुआ जन्नान, ये तो कोई जिन्ने। उन्हें नहीं पता था कि इंसानों की शानें क्या हैं, अजमतें क्या हैं। ऐसे घोड़े दौड़ा दिए थे आपने। और फिर तारीख ने देखा है कि घोड़ों के कदमों के टापों से पानी के कतरे नहीं उठे, खाक उठ रही। वही साद बिन अबी वकास हैं, अल्लाहु अकबर जल्ला शानुम, कि जिनको मैदान उहद में सरकार अपने हाथ से तीर निकाल कर देते
اور فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی۔ سرکار کے سامنے کھڑے ہو گئے، سرکار کے سامنے کھڑے ہو کے جو تیر آتے اپنے سینے پہ برداشت کرتے، اپنے کان پہ برداشت کرتے، اپنا چہرہ آگے کر دیتے کہ سرکار کو تکلیف نہ ہو، میری خیر ہے۔ اور ناموس رسالت پر پہرا دینے کے عوض میں سرکار نے وہ لقب دے دیا قیامت تک کہ جسے دنیا ترسے گی۔ سرکار تیر بھی نکال دیتے، شاباش دے کر فرماتے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر پھینک، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جا۔ آج میں ہوں، آپ ہیں، زید ہے، بکر ہے، کوئی بھی ہے، ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے والدین حضور پہ قربان ہو جائیں، ہمارے والدین حضور پہ قربان ہو جائیں۔ لیکن سرکار نے فقط اس امت کے فرد کے لیے فرمایا ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے عمر بن سعد یزیدی فوجیوں میں، تو اب کیا کہو گے حضرت سعد کے بارے میں؟ کیا کہو گے؟ بیٹے کی وجہ سے باپ پر لعنت کرتے رہو گے؟ اپنا قبلہ درست کیجئے، ادب احترام کے دامن کو نہ چھوڑیے۔ بس ہمارا مرکز حضور ہے، حضور کی وجہ سے ہم سب کا احترام کرتے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے جتنے صحابہ ہیں، جتنے بھی اہل بیت ہیں، وہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، دل کا سرور ہیں، سر کا تاج ہیں۔ تو اس اعتبار سے مقتدر سامعین حضرات، آج ہمیں دکھ ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے قوتیں ہیں، اور وہ قوتیں کار فرما ہیں، نہ جو دین کو چاہتی ہیں نہ وطن کو چاہتی ہیں، وہ قوتیں کار فرما ہیں جو دین کے نام پر لڑانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ امت کو چاہیے کہ ان تمام فتنہ وروں سے محفوظ رہیں، انتشار والوں سے محفوظ رہیں۔ جی کہ صحابہ کے نام پر کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اہل بیت کرام کے متعلق کوئی غلط لفظ بولے، اس کی زبان گدی سے نکالی جائے، اور جو اہل بیت کے نام پر صحابہ کے متعلق زبان درازی کرے اس کا بھی حساب ضرور ہونا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت کا نظریہ واضح ہے، چاند جس طرح روشن ہے اور سورج جس طرح روشن ہے، مقتدر سامعین حضرات، اہل سنت و جماعت کا نظریہ صحابہ کے متعلق اور اہل بیت کے متعلق بالکل واضح ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا ادب، حضور کی نسبتوں کا حیا، یہ اللہ نے جس کو نصیب کیا ہے زمانے میں اسے دنیا سنی کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ہمارا تو یہی نعرہ ہے، لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے محمد ہمارے، صحابہ ہمارے، حضور کے گھر والے، حسن ہمارے، حسین ہمارے، ابو بکر ہمارے، عمر ہمارے، عثمان ہمارے، علی ہمارے۔